روشنی کی ہدایت سورہ یودی دوہا کی تفسیر۔ سورہ زحی قرآن کا 9واں سورہ ہے اور مومنوں کے دلوں میں عمیق اہمیت رکھتا ہے۔ مکہ مدینہ میں نازل ہونے والا یہ سورہ وہ وقت کو ظاہر کرتا ہے جب وحی موقتاً رک گئی تھی اور اس نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے راحت، تسلی اور ہدایت کا ذریعہ بنا۔ ابن کثیر عظیم قدر طور فقیہ اس سورہ پر معقول تفسیر فراہم کرتے ہیں جو اس کے موضوعات، سبق اور روحانی اثرات کے روشنی میں روشنی ڈالتا ہے۔ کے ذریعہ سورہ یودی دوہا کے آیت کے ذریعے مومنوں کو اللہ کی بے لوث حمایت، دنیاوی آزمائشوں کی عارضی نوعیت اور آخرت میں انتہائی اجرت کی یاد دلائی جاتی ہے۔ سورہ یودی دوہا اللہ کی ہدایت اور رحمت کے بارے میں ایک دیرین گواہی کے طور پر کھڑی ہے جو انسانیت پر عطا کی گئی ہے۔ مخلصی اور اشتہار مومنوں کو دوروں کنسلوں میں امیدہ اور الہام فراہم کرتی ہے۔ یہ سورہ امید، تسلی اور استقامت کے موضوعات کو سراہتی ہے، جبکہ مصیبت کے وقت میں ہدایت تلاش کرنے والے مومنوں کی اہمیت پر بھی روشنی ڈالتی ہے۔ سورہ یودی دوہا کی تشروع ایک قسم کے قسمتی کا ذریعہ سے ہوتی ہے، صبح کی روشنی کی طرف، الزاہدی دن، جو سحر کی شان کی توجہ اپنے پاس کرتا ہے، امید، نویں اور الہی ہدایت کی نمائندگی کرتا ہے۔ ابن کثیر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ قسمت کی ضرورت کا دھیان دینے کے لیے ہے اور مندرجہ ذیل پیغام کی اہمیت کو نقل کرتا ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے اپنے کو کا ساتھ اور رہنمائی کی اقامت دیتا ہے، حتیٰ کہ موقع کے خاموشی کے دوران۔ دوسرے آیت کی اور رات جب وہ تاریکی سے ڈھانپ دیتی ہے، یہ ہے میں روشنی اور اندھیرے کے مابین تضاد کی مزید اہمیت ہے۔ ابن کثیر سمجھاتے ہیں کہ رات کی تاریکی زندگی کے آزمائشات اور مشکلات کی علامت ہے، صبح کی روشنی کی مکملتا کے ساتھ یہ مقابلہ کی طبیعت کو ظاہر کرتا ہے، جس میں آسانی اور مشکلات کے بدلتے دور کو دکھاتا ہے۔ تیسری آیت میں تمہارا رب تمہارے پاس سے رجوع نہیں کیا، اے محمد، نہ وہ نفرت کیا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے اپنے ہمیشہ کی موجودگی اور حمایت کی یقین دے رہی ہے۔ ابن کثیر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ آیت وحی کے وقفے کے دوران نبی کی تشویشوں کا مقابلہ کرتی ہے، اللہ کی محبت اور مراعات کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، حتیٰ اس دوران کے موقع پر بھیج بظاہر معاشرت کو چھوڑتا ہے۔ پچھلی آیت میں اور آخرت تمہارے لیے پہلے کی مقدار بہتر، زندگی کی آزمائشات کے بیچ صبر اور پریشانیوں کے بیچ پرسپیکٹو بھرتی ہے۔ ابن کثیر تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت زمینی دنیا کی موقت راحتوں کی بجائے جنت میں بہتر اجر اور نعمتوں کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ یہ دنیاوی خوشیوں کی بجائے آخرتی انعامات کی فوج کو ترجیح دیتا ہے۔ آخری آیت میں اور تمہارا رب تمہیں دے گا اور تم خوش ہو جاؤ گے۔ ابن کثیر اللہ کے وعدے کی طاقت پر اور بہترین برکتوں کی وعدہ دیتے ہیں۔ یہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمینی دنیا اور آخرت میں اللہ کی حمایت اور بہترین نعمتوں کی وعدہ دی جاتی ہے۔ یہاں امید اور حوصلے کا ذریعہ بنتی ہے، اللہ کی مہربانی اور رحمت پر اعتماد کو دوبارہ مضبوط کرتی ہے۔ مختصراً ابن کثیر کے سورہ یودی دوہا کی تفسیر نے امید، تسلی اور صبر کے موضوعات پر گہرے مداخلت فراہم کی ہے۔ اس کے آیات کے ذریعے مومنوں کو اللہ کی بے لوث حمایت، دنیاوی مشکلات کی عارضی نتائج اور آخرت میں انتہائی اجرت کی باتوں پر یقین دلاتا ہے۔ سورہ یودی دوہا دنیا کی رہنمائی اور رحمت کا ایک بے پائیدار گواہ بنتی ہے، جو نسلوں کے دوران مومنوں کو تسلیہ اور انتشار فراہم کرتی ہے۔